آگے سورہ لقمان شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو لقمان ہے یہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں تاریخ کے اندر، اور غالباً کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں۔ بہت اللہ کے نیک بندے، اللہ والے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اور صاحب علم تھے، بہت صاحب علم تھے، نیک، متقی، پرہیزگار، صاحب علم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اس سورہ مبارک میں کیا ہے، اور اس تذکرے کی بنیاد پر پھر اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان متعین فرمایا۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک انتہائی حکمتوں والی کتاب کی آیات ہیں، یہ ایک انتہائی حکمتوں والی کتاب کی آیات ہیں۔ ہدن، یہ سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی ہے یہ کتاب۔ ورحمتن، اور باعث رحمت ہے، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، اور نیکوکاروں کے لیے باعث رحمت ہے۔ محسنین کون ہیں، نیکوکار کون ہیں؟ الذین، جو یقیمون، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون، اور ادا کرتے ہیں، الزکاۃ، زکوٰۃ، وہم، اور وہ، بالآخرۃ، آخرت پر، ہم، جو، یوقنون، یقین رکھتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور محسنین وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، علی ہدن، سیدھے راستے پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، وہ بھی ہے، یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو لعب کے آلات، لہو لعب کے آلات خریدتا ہے، لیضل، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم، محض جہالت کی وجہ سے، محض جہالت کی وجہ سے۔ یہ ایک شیطانی کام کی ابتدا تھی، یہ ایک مخصوص مائنڈ تھا جو آج بھی ہے، اور آج تو خیر یہ بہت پھیل چکا ہے، یہ مائنڈ بہت پھیل چکا ہے آج۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن اترتا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جس کا مقابلہ کسی کے پاس نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس کا۔ اور چونکہ وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، پھر جب قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا، تاریخی واقعات بھی بیان کرتا، عبرت انگیز مثالیں بھی بیان کرتا، قریب تر کی مثالیں بھی، دور تک کی مثالیں بھی، اور کئی دفعہ یہ قرآن اپنی فصاحت اور بلاغت کی انتہاؤں پہ پہنچتا، اور وہ لوگ فصیح و بلیغ تھے، جانتے تھے عربی زبان کو، اور قرآن کے کمال کو بھی وہ سمجھتے تھے۔ تو قرآن پھیل رہا ہے، پھیل رہا ہے، جو ایمان لے آئے ان کی تو زبانوں پر صبح دوپہر شام اس کی تلاوت ہے، اور جو ایمان نہیں بھی لائے متاثر وہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ کئی دفعہ ان کی محفلوں میں قرآنی آیات تلاوت ہوتی تھی، ان کی محفلوں میں بھی، اور ایک عرب کے اندر نئی چیز آ چکی ہے، اور اس کا مقابلہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، اور جو شخصیت اس قرآن کو بیان کر رہی ہے، جس پر اتر رہا ہے، وہ شخصیت بھی بے مثال ہے، اس پر بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ ہر قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے بعد اور ناکام ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر نضر بن حارث تھا، یہ پرپوزل اس نے رکھی، اس نے کہا یہ قرآن سناتے ہیں نا،
تو قرآن کا جو سحر ہے وہ لوگوں پہ طاری ہوتا ہے. اس کے مقابلے پر ہم بھی کچھ ایسی محافل منعقد کریں کہ لوگ وہاں سے ہٹیں اور ہماری طرف آئیں، وہاں سے ہٹیں اور ہماری طرف. اچھا بھی کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میں نا کوئی وہ گلوکارائیں لے کے آتا ہوں 2-3. اس زمانے میں موہنیا کہا جاتا تھا گانے بجانے والی عورتیں، آج ان کو گلوکار کہا جاتا ہے. میں کوئی گلوکار یا گلوکارائیں لاتا ہوں، ڈانسر لاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم ایسے پارٹیز ارینج کریں گے جس میں وہ گلوکارائیں جو ہیں وہ اپنا فن پیش کریں گی، اور ان کا فن اور شراب اور ان کا گانا بجانا، تو پھر ہوگا یہ کہ ہماری محفلیں آباد ہونا شروع ہوں گی اور ان کی محفلیں ویران ہونا شروع ہوں گی. یہ اس نے پلان بنایا اور پھر وہ لے کر آیا. باقاعدہ قرآن کے مقابلے پر اس نے موسیقی کی محفلیں آباد کی، اس نے گلوکاراؤں کو ارینج کیا، اس نے ڈانسر جو ہیں وہ ہائر کی، اور پھر اس کے لیے جو جو آلات ضرورت تھے وہ سارے اس نے ارینج کیے اور مہیا کیے. اور ڈانس پارٹی کہہ لیں آپ اس کو مجرا پارٹی کہہ لیں، اس نے شروع کی. اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ بھی کھینچا اور پھر اس حرکت پر اس کا انجام بھی بیان کیا. اس حرکت پر اس کا انجام بھی بیان کیا. اور یہ انجام صرف اس کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے جو ایسی حرکتیں کرے گا ان سب کا انجام یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں ابھی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشتری، وہ بھی ہے جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو لعب کے آلات، لیضل، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم، اور اسے کوئی علم نہیں ہے، جاہل ہے وہ. وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ بناتا ہے اللہ کے اس دین کا ہزوا، مذاق، اور وہ اللہ کے اس دین کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک، یہ لوگ، لہم، ان کے لیے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا اور ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا، اور جب، تتلا، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ، وہ پھر جاتا ہے، مستکبرا، تکبر کرتے ہوئے، وہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ موڑ کے چل پڑتا ہے، کأن، جیسا کہ، لم یسمعھا، اس نے ہماری ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. کأن، گویا کہ، فی اذنیہ، اس کے کانوں میں، وقرا، اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہے، اس کے کانوں میں کوئی گرانی ہے، اس کے کانوں میں کوئی ہینڈ فری ہے. نہیں سنائی دیتا نا ایسی چیزیں جب لگا لیتے ہیں. فبشرہ، آپ خوشخبری سنائیں اس کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، دردناک اور تکلیف دہ عذاب کی آپ اس کو بشارت اور خوشخبری سنائیں. اور یہ چیز اب امت مسلمہ نے مجموعی طور پر اپنا لی ہے. ان کی ہر محفل یہی محفل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ذلیل کر کے رکھ دینے والا عذاب اور دردناک عذاب. نکاح کی محفلیں، بارات کی محفلیں، ولیمے کی محفلیں، سیاسی محفلیں، کوئی اور محفلیں، وہ سب یہی ہے. اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے لوگ نماز کتنی پڑھتے ہیں، قرآن کتنے پڑھتے ہیں، پھر یہ بھی آپ کے سامنے، سب کے سب اس میں شامل ہیں. اس وعید میں سب کے سب جو ان حرکتوں میں ملوث ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں.
इन्ना बेशक अल्लदीन वो लोग आमनु जो ईमान लाए, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक आमाल किए। अब ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इन महफिलों का हिस्सा नहीं बनते, जो इन महफिलों में नहीं जाते, जो गुनाह के बुराई के कामों में नहीं जाते, इन महफिलों का हिस्सा नहीं बनते। इन्नल्लज़ीन वो ईमान लाए और वो नेक महफिलों का हिस्सा बनते हैं और वो नेक काम करते हैं। लहुम उनके लिए जन्नातुन नईम नेमतों वाली जन्नतें हैं, उनके लिए नेमतों वाली। तो ऐसी महफिलों में जाने वाले और ऐसी महफिलों में न जाने वाले दोनों का अंजाम अल्लाह ने बयान कर दिया। खालिदीन फीहा, और ये ईमान वाले हमेशा हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे। वादल्लाहि हक्का, ये अल्लाह का सच्चा वादा है। वादल्लाहि हक्का, ये अल्लाह ताला का सच्चा वादा है। वहुवल अजीज, और अल्लाह गालिब है, और अल हकीम, इंतहाई हिकमत वाले हैं। खालका, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, अस्समावात, आसमान, बिगैर आमदिन, बगैर सुतून के, तरौनहा, और तुम देखते हो। वअल्का, और अल्लाह ने गाड़ दिए, फिल अर्ज़ि, जमीन में, रवासी, या पहाड़, और अल्लाह ने जमीन में पहाड़ गाड़ दिए। अन तमीद बिकुम, कि कहीं वो तुम्हें लेकर लुढ़कते ना रहें, डावाडोल ना होते रहें। वबस्सा, और अल्लाह ने फैलाई, फीहा, इस जमीन में, मिन कुल्लि दाब्बा, हर किस्म की मखलूक या हर किस्म के जानदार, और अल्लाह ताला ने इस जमीन में हर किस्म के जानदार फैला दिए। वअंज़लना, और हमने उतारा, मिनस समाई, आसमान से, माअन, पानी, और हमने आसमान से पानी उतारा। फअंबतना, और फिर हमने उगाई, फीहा, इस जमीन में, मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, हर उम्दा उम्दा और बेहतरीन चीज, और फिर हमने इस जमीन से हर उम्दा उम्दा और बेहतरीन चीज उगाई। हादा, ये तो खल्कुल्लाह, अल्लाह की तख्लीक है, ये सब कुछ तो अल्लाह ने पैदा किया है। फअरूनी, मुझे दिखाओ, मादा खलका, क्या पैदा किया, अल्लदीना, उन्होंने, मिन दूनिही, जो अल्लाह के सिवा है, जो अल्लाह के सिवा, जिनको तुम खुदा कहते हो, जिनको तुम इलाह कहते हो, जिनको तुम माबूद कहते हो, दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया है। और हम बार बार पढ़ के आए हैं, पैदा करना तो दरकिनार, वो तो खुद अपने आप को पैदा नहीं कर सकते थे, उनको भी हमने पैदा किया। बल, हकीकत यह है, अज़्ज़ालिमूना, के ये जालिम, फी ज़लालिम मुबीन, बहुत बड़ी गुमराही का शिकार है। ये जो जालिम है, ये बहुत बड़ी गुमराही का शिकार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।